سردار نزاکت علی میرا نام ہے اور میں نیشنل کوچ ہوں پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا۔ میرا تعلق ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گیب سے ہے اور آگے میرا گاؤں دندی ہے جو کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور میدانی علاقہ ہے۔ وہاں سے میرا تعلق ہے۔ وہاں سے میں نکالتے لاہور تک پہنچا، تو لاہور میں آ کے پھر وہاں پہلے تو کوئی سائیکلنگ کا نہ ذہن میں تھا، نہ سائیکلنگ کبھی کی، نہ ادھر کبھی دیکھی۔ ایسے ہی میں میٹرک ایگزام دے کے آیا ان کے پاس، میں ٹھہرا جب تو اسی دوران آرمی سائیکلنگ ٹیم پنڈی ہوتی تھی وہ لاہور شفٹ ہو گئی، تو ان کے کچھ 4-5 لڑکے ان کے سینئر جو ہے وہ ٹریک پہ آ کے انہوں نے اپنے ایک سائڈ پہ ان کو جو کمرے تھے انہوں نے لیے، وہاں پر اسٹور وغیرہ بنایا جہاں وہ سائیکلنگ وغیرہ رکھتے تھے۔ ٹیم تو ان کی یونٹ میں رہتی تھی، تو میں ٹریٹ کارپوریشن میں جاب کرتا تھا اس وقت، تو مجھے بھی ایک شوق سے پیدا ہو گیا یار میں سائیکلنگ کروں، تو شوقیہ طور پہ میں ان سے ایک سائیکل لیتا چلاتا، کوئی جسٹ فار فن۔ لیکن میں نے پھر ایک عام سائیکل سراب سائیکل لی، تو سراب سائیکل پہ میں نے ٹریننگ شروع کر دی آرمی ٹیم کے ساتھ ہی، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس وقت۔ اسی دوران ایک پنجاب چیمپئن شپ ہونی تھی اور ٹیم سلیکٹ ہونی تھی، سلیکشن ہونی تھی لوور ڈویژن کی، تو ٹرائل ہو رہے تھے۔ مجھے کہا گیا کہ یار آپ ٹرائل لگاؤ، میں اس میں تیسری پوزیشن آ گئی، میری 3rd پوزیشن پہ آیا میں، تو میں بڑا خوش ہوا۔ پھر پنجاب چیمپئن شپ ہوئی، اس میں الحمدللہ وہ پہلی پنجاب چیمپئن شپ میں میں نے پہلا جب میں ایونٹ لگایا تو میں گولڈ ہو گیا، دوسرا تیسرا 7 ایونٹ میں نے لگایا اور 7 میں نے الحمدللہ گولڈ کی ہے، اور میں اسی پہلی پنجاب چیمپئن شپ میں چیمپئن ڈکلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ پنجاب چیمپئن شپ آئی، وہ بھی میں چیمپئن ہو گیا، حتیٰ کہ میں مسلسل 4 دفعہ پنجاب کا چیمپئن ہوا، تو وہ ایک اعزاز ہے میرے لیے۔ لیکن 2006 میں انفارچونیٹلی میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ میں روڈ پہ ٹریننگ کے دوران آرمی ٹیم کے ساتھ ہی ٹریننگ کر رہا تھا، میرا حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے سے میری کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ میں دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ 2006 میں میں نے کہا کہ میں نے جب سائیکلنگ چھوڑ دی تو پھر ظاہر ہے 2006-7 میں نے پنجاب ٹیم کی کوچنگ سنبھال لی، اپنے ساتھی جو میرے سینئر کوچ ہیں جمیل صاحب تھے، تو ان کے ساتھ میں نے ایز اے اسسٹنٹ ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں نالج بڑا سیکھتا تھا، ہر ایک سے سیکھتا تھا۔ میرے جو آئیڈیل کوچ تھے وہ میجر تنویر تھے مرحوم، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی طرح بابڑا کے کوچ تھے چودھری قاسم، وہ بہت میں ان کو بڑا لائک کرتا تھا، تو میرے ساتھ وہ شفقت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر میں ان کے پاس بیٹھتا تو وہ مجھے کافی چیزیں سمجھاتے، تو میں ان کو فالو کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کوچنگ شروع کر دی جمیل سینڈو صاحب کے ساتھ، پنجاب ٹیم کو چلانا شروع کر دیا، تو الحمدللہ پھر 2010 تک میں نے پنجاب ٹیم کو پراپر ایک لیول پہ لے کے آیا کہ جو ایک ٹیم کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میری کوچنگ میں پنجاب ٹیم نے نیشنل جونیئر چیمپئن شپ بھی جیتی 2، اور دونوں دفعہ پنجاب کا ہی لڑکا چیمپئن ہوا، تو یہ میری اچیومنٹ پہلی تھی ایک صوبائی لیول پہ۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن اس وقت ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، نالج تو آپ کے پاس تھا، سب کچھ تھا، ایکسپیرینس بھی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ڈگری اگر نہیں ہوگی تو آپ کوالیفائڈ آپ نہیں کرا سکتے۔ تو اسی طرح 2014 سے کوریا میں ورلڈ سینٹر ہے جو UCI کا، UCI نے ایک وہاں ورلڈ سینٹر میں کوچنگ کورس رکھے جو ایشیا ممالک کو انہوں نے ہر کیمپ میں 6 سے 7 یا 8 کنٹریز کو وہاں بلاتے ہیں، ان کے کوچز کو، ان کے کھلاڑیوں کو، کھلاڑی ایز اے ٹرینر وہ کرتے ہیں اور کوچ کو ایز اے کوچ لیول 1 لیول 2 کے لیے۔ 2016 میں میری ٹرن آئی، میرا نام آیا، فیڈریشن نے مجھے ریکمینڈ کیا اور میں چلا گیا، میرے ساتھ ایک فیمیل رائڈر گئی وہاں پہ، تو ایک پہلا ایکسپیرینس تھا انٹرنیشنل سطح پہ۔ جب وہاں گئے اور دیکھا تو کافی ساری چیزیں نئی تھی بالکل، کیونکہ وہاں جا کے دیکھا ہم تو کسی اور لیول پہ چل رہے ہیں، سائیکلنگ تو یہ ہے، لیکن میرے لیے اتنا مشکل اس لیے نہیں ہوا کہ کیونکہ میں اس کو بڑی باریکی سے دیکھتا تھا، میں نے سیکھا بہت کچھ تھا سائیکلنگ کے متعلق، کیونکہ میری گیم پھر سائیکلنگ بار گئی، سائیکلنگ متعلق میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ بھی تھا اور اس کے بارے میں پڑھتا۔ تو الحمدللہ یہ میری اچیومنٹ پاکستان کے لیے یہ تھی کہ میں جب وہاں سے کورس مکمل ہوا ہمارا، وہاں لیول 1 میں نے کیا تو وہ میں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور پھر لیول 2 بھی اسی سیشن میں نے لیول 2 کیا اور وہ بھی میں ٹاپ پوزیشن میں نے حاصل کی ایشیا میں۔ پھر ایک اور اعزاز ہمارے لیے تھا کہ بیسٹ ٹیم بھی ہمیں ڈکلیئر کیا گیا وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد مجھے اعزاز 2017 میں یہ دوبارہ حاصل ہوا کہ UCI نے، کوریا سائیکلنگ فیڈریشن نے مجھے دوبارہ ایز اے اسسٹنٹ کوچ وہاں بلایا، تو یہ پاکستان کے لیے گورنر تھا اور میرے لیے گورنر تھا، اور یہ واحد پاکستان کا میں وہ کوچ ہوں جو دوبارہ اس سینٹر میں گیا
ایز اے اسسٹنٹ وہاں مجھے بلایا گیا. یوتھ ہی آپ کا ٹیلنٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو وہیں سے ڈسپلن نظر آئے گا, وہیں سے اس کے مائنرز آپ کو نظر آئیں گے, وہیں سے اس کی اسٹرانگنس آپ کو نظر آئے گی اور وہیں سے سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا اور آپ جس ڈگر پہ اس کو لے کے جائیں گے وہ اچھا سے اچھا پرفارم کرے گا. تو یہ دنیا میں یہی سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان میں یہ چیز وہ نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے یوتھ پہ. تو اس میں اب دیکھیں گورنمنٹ کی بھی پالیسیز ہوتی ہیں جو یہاں اتنی وہ نہیں ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ٹیلنٹ کی تو کمی بھی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں کسی چیز کی, کسی سپورٹس میں بھی, اور ہمارے سائیکلسٹ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. یہ وہی سائیکلسٹ ہیں انڈیا کو انڈیا گھر میں جیت کے آئے, کلین سویپ کر کے آئے. ساؤتھ ایشین کے ہم چیمپئن رہے, سارک میں ہم چیمپئن ہیں. وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی سپورٹس جو ہے وہ آپ کے اسپانسرز پہ چلتی ہے, آپ کی گورنمنٹ پہ چلتی ہے. اب ایسوسیشن فیڈریشنز کے پاس وہ فنڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ ایک کھلاڑی کو تیار کر سکے. تو یہ یہاں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے. جیسے کہ آپ انڈیا کو آپ دیکھ لیں, ان کا ورلڈ سینٹر وہاں پہ بنا ہوا ہے UCL کا, اور 400 بچہ وہاں پہ ایٹ اے ٹائم رہ رہا ہے جس کا کھانا پینا رہائش حد تک ان کی ایجوکیشن ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے. تو پھر ٹیلنٹ وہاں سے نکلے گا. انٹرنیشنل لیول کے تو ماشاء اللہ پاکستان کے بہت زیادہ پلیئر ہیں, بہت زیادہ پلیئر ہیں, 100+ ہوں گے میکسیمم ہے انٹرنیشنل پلیئر. لیکن آپ صرف انٹرنیشنل ہونا ہی بڑی بات نہیں ہے نا. آپ نے انٹرنیشنل میں جا کے لیا کیا, حاصل کیا کیا, آپ کا میڈل کیا ہے, آپ کے پاس پوزیشن کیا ہے. تو میرے خیال ہے تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. پوزیشن تب بھی آتی ہے کیونکہ اس وقت اس طرح, تو کیونکہ جب ایک انٹرنیشنل ہماری باڈی UCI وہ تمام کنٹریز کو ایک ایونٹ آتا ہے, اس کی انویٹیشن بھیجتے ہیں, تو وہاں جانا بھی ہمارا ضروری ہے. کم از کم پاکستان کا فلیگ تو وہاں لگے, تو نمائندگی تو ہوگا, ہم اپنے خانہ خالی تو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن وہ تیاری ہماری ہوتی نہیں ہے ایشیا لیول پہ. اگر ہم نے جانا ہے تو وہ تیاری ہماری نہیں ہوتی. وہ تیاری کے لیے آپ کو اسپانسرز چاہیے, آپ کو فنانشیل سپورٹ چاہیے, پھر ہی آپ کر سکتے ہیں. یاد آ رہا ہے کہ 11ویں ٹور انٹرنیشنل ہو رہی تھی جو پاکستان کا بہت بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا کراچی سے پشاور تک. تو چونکہ مجھے سب پیار کرتے تھے, چاہے آفیشلز ہیں, سینئر پلیئر تھے, جو بھی تھے. تو وہ دلشیر علی بہت سینئر موسٹ پاکستان کا پلیئر تھا اور بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. تو ان کو سب استاد کے علاوہ تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا. تو میں ان کے ساتھ مذاق بھی کر لیتا تھا اور مجھے شفقت بھی بڑی کرتے تھے. تو ریس کے دوران وہ مجھے کیا کہتے تھے, یہ بوتل پکڑو, پانی کی بوتل ہماری ہوتی تھی, تو میرے لیے چائے لے کے آنی ہے. ریس چل رہی ہے, میں بھی چل رہا ہوں. تو میں نے کیا کرنا, پیچھے جانا, بوتل میں ہوٹل میں رک جانا, ہوٹل میں رک کے بوتل میں چائے ڈلوانی, چائے ڈلوا کے پھر میں نے نا اس نے ریس آگے سلو رکھ دینی. اب اس کی اتنی کنٹرول ہوتا تھا ریس پہ کہ وہ جب کہہ دیتا تھا بھائی یہ سپیڈ ہم سب چلیں گے, تو سب ایگریڈ ہوتے تھے, چلتے تھے. تو میں پیچھے سے ہوٹل پہ کھڑا ہو کے چائے بنوانی, خود بھی پینی, میں خود بھی شوقین تھا. تو میں نے بوتل میں چائے ڈلوانی اور پھر کوئی ٹرک وغیرہ کا آنا پیچھے سے, چونکہ آفیشل سارے آگے گزر جاتے تھے. تو میں نے پیچھے ٹرک کے لگنا اور سیدھا پھر آگے گروپ میں آ کے استاد کو کہنا یہ استاد کی چائے آ گئی ہے. تو وہ اسی طرح میں دوسری اسٹیج پہ بھی یہ جب کیا, تو تیسری اسٹیج پہ میں ٹرک کے پیچھے لگا ہوا. تو ہمارے جو آج کے موجودہ پریزیڈنٹ اظہر شاہ صاحب, انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ یہ تو فالو کر رہا ہے, فالو چیٹ ہے. انہوں نے مجھے پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا بھائی ٹرک کے پیچھے کیوں لگا. میں نے صورتحال ان کو بتائی کہ یہ کر رہا ہوں, یہ اس لیے. تو خیر انہوں نے مجھے وارننگ دے کے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اگلی اسٹیج کے لیے کہ چلو کوئی بات نہیں. وہ میرے لیے ڈیورنگ دی کمپٹیشن میری میموری ہے کہ آپ ریس کے دوران ایسا کر نہیں سکتے, لیکن وہ بھی کرتا رہا. دیکھیں جی, کمیونٹی کو میسیج میرا یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, کمیونٹی جو ہے وہ بڑا اہم اس میں رول ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی کا. اب سائیکلنگ جیسے کہ یہاں پہ بہت زیادہ بوسٹ ہو گئی ہے کووڈ کی وجہ سے لاہور میں, تو لوگ نکل رہے ہیں, فیملیز آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, اچھا لگتا ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی مل رہی ہے سب کو. یہ اچھا سائن ہے جو لوگ لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے آتا ہے, وہ اپنے فیمیل کو وہاں لے کے آتا ہے, تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس کو وہ کرنا. تو میں چاہوں گا کہ اس کو رکنا نہیں چاہیے, اس کو ایسے چلنا چاہیے, اور مزید کمیونٹی اس میں اسٹرانگ ہوگی, زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آئیں, تاکہ ہماری جو گیم آف سائیکلنگ ہے یہ بھی پروموٹ ہوگی اور آپ کی ہیلتھ بھی جو ہے امپروو ہوگی. گورنمنٹ آف پاکستان سے میری ایک ریکویسٹ بھی ہے اور اپیل بھی کرتا ہوں ایز اے ایک نیشنل کوچ کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک گراؤنڈ ہے جو سائیکلنگ ویلوڈروم لاہور میں ہے, وہ 52 میں غالباً یا 56 میں بنا, وہ بھی انکمپلیٹ تھا, وہ تیار مکمل نہیں ہوا.
تمام گیمز کے اسٹیڈیم ہیں، تمام گیمز کے گراؤنڈز ہیں. واحد ایک سائیکلنگ ہے جس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پہ ہم پراپر ٹریننگ کر سکیں، جہاں پہ ہم پراپر فیملیز کو لا کے ٹریننگ کرا سکتے ہیں، خاص طور پہ فیمیل کو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم ہر صوبے میں ایک سائیکلنگ ویلڈ بنا دیں، کیونکہ وہ انڈور ہوتا ہے. وہاں آپ فیمیلز کو آسانی سے ٹریننگ کروا سکتے ہیں، بچوں کو کروا سکتے ہیں، آپ کے نیشنل پلیئر وہاں پہ ٹریننگ کریں گے. ابھی ٹریک یہ عالم ہے نا کہ انڈیا کے پاس تقریباً 32 ٹریک ہیں ویلڈروم میں، ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے لڑکے ان کو جیت کے آئے ویلڈروم کے ایونٹس میں، وہ کلین سویپ کر کے آئے. 2003 کی بات میں کر رہا ہوں. تو اب ہمارے پاس گراؤنڈ ہے نہیں، پھر روڈ کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ ٹریننگ کر سکیں. آخر میں PakBikeCycle.com کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ایک دیا کہ جس سے آپ اپنے سائیکلسٹ، اپنی سائیکلنگ کمیونٹی کو بوسٹ کریں. اور کافی سارے ایونٹس میں ہمیں انہوں نے سپورٹ بھی کیا، جس کے لیے میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.